السلام علیکم، 5 نیوز کے ساتھ میں ہوں وریشہ خان اور میں ہوں سید مہدی عباس۔ بلیٹن میں سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کے پی میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب سے بے پناہ جانی مالی نقصان ہوا۔ وفاق نے صوبائی حکومت کے ساتھ بہت خلوص کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ سوابی، سوات، شانگلہ، مانسہرہ میں بھی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ کہتے ہیں افواج پاکستان نے ریسکیو کے کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ کور کمانڈر پشاور نے بریفنگ دی۔ افواج نے اپنا مکمل حصہ ڈالا۔ طوفانی بارشوں اور سیلاب سے پاکستان میں 700 لوگ جاں بحق ہوئے۔ چیئرمین NDMA نے امدادی سامان بھجوایا۔ بونیر میں سیلابی صورتحال سے کافی نقصان ہوا۔ گلگت بلتستان کے ضلع خزر میں گلیشیئر پھٹنے سے پھر سیلاب، درجنوں افراد پھنس گئے۔ گاؤں راشن کی آبادی محصور ہو گئی۔ سیلاب سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ گلیشیئر پھٹنے سے دریا کا بہاؤ رک گیا۔ مزید نقصانات کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ گلیشیئر پھٹنے سے پانی ایک جھیل کی صورت اختیار کر گیا۔ سیلاب میں پھنسے 50 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ پاک فوج کی کوششوں سے بونیر میں قادر نگر سے بھٹائی دارا جانے والی سڑک کھول دی گئی۔ پاک فوج کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ملبے سے لاشیں ڈھونڈنے میں مقامی انتظامیہ کی مدد کر رہی ہے۔ پاک فوج کا بونیر، سوات، شانگلہ اور سوابی کے سیلاب زدہ علاقوں میں فلڈ ریلیف آپریشن 8ویں روز بھی جاری۔ پاک فوج کی کور آف انجینئرز کے دستے راستوں کو کھولنے اور ملبے کو ہٹانے میں مصروف عمل ہیں۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز میں راشن اور دیگر سامان مہیا کیا جا رہا ہے اور سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے برطانیہ کا 1.33 ملین پاؤنڈ امداد کا اعلان۔ امداد سے پنجاب، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے 7 متاثرہ اضلاع میں 2,23,000 سے زائد افراد کو سہولت فراہم کی جائے گی۔ کے پی حکومت کا نیا ہیلی کاپٹر خریدنے کا فیصلہ۔ چیف سیکرٹری نے کہا ہے قدرتی آفات سمیت دیگر کاموں میں ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مہمند میں ہیلی کاپٹر گرنے کے بعد حکومت کے پاس ایک ہیلی کاپٹر رہ گیا۔ ذرائع کے مطابق صوبائی کابینہ نے ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کے لیے پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ شہداء کے لاواحقین کو پولیس کے برابر کا شہداء پیکج دیا جائے گا۔ کراچی میں بارش کا پانی تاحال مختلف سڑکوں پر موجود۔ رہائشی علاقوں کی صورتحال ابتر، گلیاں تالاب بن گئیں۔ سرجانی ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں پانی گھروں میں داخل۔ شہر میں جگہ جگہ گندگیوں اور غلاظت کے انبار۔ عوام بلدیاتی اداروں کی کارکردگی سے رانا۔ عوامی نمائندے منظر عام سے غائب۔ بجلی کا بدترین بحران۔ روشنیوں کے شہر کا بیشتر حصہ تاریکی میں ڈوب رہا ہے۔ بجلی کی بندش کے باعث معمولات زندگی متاثر۔ فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر۔ کراچی میں بارش کے بعد 100 فیڈرز پر بجلی کی فراہمی تاحال بند۔ شہریوں کا پارہ ہائی۔ صدر جوبلی مارکیٹ، عزیز آباد بلاک 8 ماڈل کالونی، شیٹمن مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی اسکیم 38 میں بجلی تاحال بحال نہ ہو سکی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور مرطوب۔ کل سے 27 اگست تک بارشوں کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رات کو بالائی کے پی، کشمیر، شمالی مشرقی پنجاب اور خطہ پوٹوہار میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان۔ مونسون ہوائیں آج شدت سے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ یہ مونسون ہوائیں بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے داخل ہوں گی۔ بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ کراچی کے علاقے احمد جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکے کا مقدمہ درج۔ مقدمے میں قتل بالسبب دھماکہ خیز مواد، آتش گیر مادے کے سلسلے میں غفلت برتنے کی تکنیکی دفعات شامل۔ گودام کے مالک حنیف محمد اور ایوب نامزد۔ ملزم حنیف زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج، ایوب مفرور۔ دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی، 35 افراد زخمی۔ اوتھل کے قریب مسافر کوچ اور دوپک گاڑیوں میں تصادم، 9 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق افراد میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل، 1 زخمی۔ حادثے کا شکار کوچ کوئٹہ سے کراچی اور دونوں پک اپ گاڑیاں کراچی سے قزدار جا رہی تھیں۔
فیلڈ مارشل اور چینی وزیر خارجہ کا امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے اپنے وفد کے ہمراہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ علاقائی سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہمہ موسمی اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے اور علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر نے چین کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کا اختتام علاقائی امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مشترکہ عزم کے ساتھ ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا آئندہ ماہ دورہ پاکستان متوقع ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان نے امریکی وزیر خارجہ کے دورے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ دورے میں انسداد دہشت گردی، تجارت اور دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے پر مشاورت ہوگی۔ عوام کے لیے اچھی خبر، بجلی کی قیمت میں کمی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق بجلی 1 روپے 69 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ تقسیم کار کمپنیوں نے بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی۔ یہ درخواست ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جولائی کے لیے دی گئی۔ سماعت 28 اگست کو ہوگی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا ریکوڈک کے لیے $410 ملین قرض اور ضمانت دینے کا اعلان۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے اعلامی کے مطابق منصوبہ دنیا کے سب سے بڑے غیر استعمال شدہ معدنی ذخائر میں سے ایک ہے، جسے بیرک گولڈ آپریٹ کرے گا۔ فنڈنگ میں 2 قرضے شامل ہیں جن کی مالیت $300 ملین ہے۔ $110 ملین کی مالی ضمانت حکومت پاکستان کے لیے دی جائے گی۔ علیمہ خان کا بیٹا شاہریز 9 مئی کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ شاہریز عظیم کو 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں لاہور میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ 9 مئی کرنے اور کرانے والے کسی معافی کے مستحق نہیں، وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کہتی ہیں 9 مئی ایک ناکام بغاوت تھی جس کے تمام شواہد منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ناکام بغاوت اور سازش کے مرتکب کردار سیاسی لبادے میں نہیں چھپ سکتے۔ قوم 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور سہولت کاروں کا مکمل احتساب چاہتی ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کا مشن، FIA کی AI بیسڈ ایپ تیار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہوگا۔ وزیر داخلہ کا FIA ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ، اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی۔ FIA کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے سلسلے میں گزشتہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی نے AI بیسڈ ایپ کو سراہا اور وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے صوبائی موٹر وہیکلز ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ کہتے ہیں شہریوں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قانون سازی کی گئی ہے۔ موٹر وہیکلز بل کی خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ہیوی وہیکلز کے ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا پر مزید شرائط عائد کر دی گئی ہیں۔ LTV اور HTV لائسنس کے لیے پری لائسنسنگ ٹریننگ کورس لازمی قرار۔ ڈرائیور کے لیے ڈی میرٹ پوائنٹ سسٹم کی منظوری دے دی۔ بل آئین کے آرٹیکل 116 کے تحت نافذ العمل ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور برطانوی ہائی کمشنر میں CTD کی استعداد کار بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعاون، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، گڈ گورننس، امن و امان کی بہتری، تعلیم و صحت کے شعبوں میں اصلاحات اور صوبے کی ترقیاتی حکمت عملی پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سرفراز بگٹی نے کہا موسمیاتی تبدیلی ایک غیر معمولی چیلنج ہے اور اس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بلوچستان میں پہلا کلائمیٹ فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ ہر سطح پر مذہبی رواداری اور باہمی احترام کا فروغ ہمارا عزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تشدد اور نفرت کا نشانہ بننے والے افراد کے عالمی دن پر پیغام۔ کہتی ہیں تعصب کی بنا پر ظلم سہنے والے مظلوموں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اسلاموفوبیا دنیا بھر میں ایک کڑوی اور تلخ حقیقت ہے۔ فلسطین کی زمین خون شہداء سے سرخ ہے۔ کشمیر کی وادیاں آج بھی صدیوں پرانے دکھوں سے لہو۔ کشمیر اور غزہ انسانیت کی زمین پر سوال ہیں۔ دین اسلام محبت، امن اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ ہر مظلوم کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ سندھ حکومت کا پولیس کی تفتیشی صلاحیت کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے اہم فیصلہ۔ چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس۔
सिंध पुलिस में 2000 एएसआई इन्वेस्टिगेशन भर्ती करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा, पुलिस में तफ्तीश का निज़ाम बेहतर होगा तो आवाम का एतमाद बढ़ेगा। बेहतर तफ्तीशी निज़ाम से शहरियों को फौरी इंसाफ और जराइम में वाज़ेह कमी मुमकिन। वज़ारत मज़हबी उमूर ने मुसद्दक़ा उम्रा कंपनीज की फहरिस्त जारी कर दी है। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 53 उम्रा कंपनीज के क्वाइफ और मुआहिदों की तस्दीक मुकम्मल हो गई है। तर्जुमान ने अवाम से अपील की है कि दीगर उम्रा कंपनियां ज़ाब्ते के मुताबिक की तस्दीक मुकम्मल कराएं। उम्रा ज़ायरीन तस्दीक शुदा कंपनी से बुकिंग कराएं। इसराइली फौज ने गाजा में नया फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। 60,000 रिजर्व इसराइली फौजी तलब। शुमाली गाजा में इसराइली दहशतगर्दी के नतीजे में 40 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इमदादी मराकज़ के करीब हमलों में 8 अफराद शहीद और 91 जख्मी। भूख से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई अमवात की तादाद 271 हो गई। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत को सेफ सिटी के तमाम कैमरे फॉल करने का हुक्म। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने नासरा अशफाक की दरख्वास्त पर 21 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने वाज़ेह किया कि सेफ सिटी अथॉरिटी किसी भी इनफरादी शख्स को वीडियोज़ फराहम करने की इजाज़त नहीं, सिर्फ तफ्तीशी इदारे अदालत या मुतालिका अथॉरिटी को ही फुटेजेस दी जा सकती हैं। अदालत ने खातून को शौहर की गिरफ्तारी के फुटेज फराहम न करने के इक़दाम को दुरुस्त करार दे दिया। अमेरिका ने गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर्स को वीज़े जारी करना बंद कर दिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर न सिर्फ मकामी अमेरिकी ड्राइवर्स के रोज़गार के लिए ख़तरा बने हुए हैं, बल्कि सिक्योरिटी और सड़कों पर जान का ख़तरा भी बढ़ा रहे हैं। इक़दाम अमेरिकी शहरियों के मफाद और सड़कों पर हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। मोबाइल फ़ोन के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से मसाइल जन्म लेते हैं। जापान के शहर में रोज़ाना स्मार्टफोन के इस्तेमाल की हुदूद घंटे तजवीज़। बिल में कोई कानूनी या माली सज़ा वाज़ेह नहीं की गई है, यानी इसकी पासदारी लाजमी नहीं होगी। तजवीज़ का मकसद सारिफिन में ज़हनी और जिस्मानी सेहत जैसा कि नींद की खराबी और वगैरह को मुतासिर करने वाले अवामिल को कम करना है। इब्तदाई तलबा रात 9 बजे के बाद स्मार्टफोन इस्तेमाल ना करें। जूनियर हाई स्कूल और उससे ऊपर के तलबा रात 10 बजे के बाद स्मार्टफोन इस्तेमाल न करें। दुबई में ट्राई नेशंस सीरीज के लिए पाकिस्तान T20 कैंप का आगाज। कौमी स्क्वाड का ICC एकेडमी में ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने 3 घंटे तक प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कोचेस के ज़ेर निगरानी बैटर्स और बॉलर्स की नेट प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस से काबिल फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। और पाकिस्तान की आइस हॉकी में तारीख़ी फतह, लैटम कप डिवीज़न 3 चैंपियनशिप जीत ली। अमेरिका ने होने वाली लैटम कप डिवीज़न 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में पेरू को 1 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया।